ایرانی سرزمین پر امریکی زمینی فوج کے اترنے کا تصور اب ایک نظریاتی یا کوئی تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں رہی ہے، بلکہ یہ ایک بھیانک اسٹریٹجک نائٹ میئر جیسا بنتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے جو وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کہا ہے کہ اب اسلامی جمہوریہ ایران میں فٹ آن گراؤنڈ اتارے جائیں گے۔ ایران کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی زمینی دستوں کی یہ تعیناتی جو امریکہ کو کیلیپول 2.0 کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے، جو کہ جنگ عظیم کی اس ناکام مہم کا حوالہ ہے جس میں ساحل پر اترنے والے برطانوی دستوں کو بدترین شکست اور ذلت آمیز واپسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایرانی سرزمین پر امریکی زمینی فوج کے اترنے کا تصور اب ایک نظریاتی یا کوئی تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں رہی ہے، بلکہ یہ ایک سمجھ لیے کہ بھیانک اسٹریٹجک ڈراؤنا خواب یعنی نائٹ میئر جیسا بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مارچ 2026 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو 28 فروری سے جنگ شروع ہوئی تھی، وہ جو امریکہ نے اسرائیل پر جو جارحانہ جنگ شروع کی ہے، اب اس میں بڑی تیزی آ چکی ہوئی ہے۔ دونوں ایک طرف شدید قسم کے حملے کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اب امریکہ جس نے بظاہر 10 دنوں کا وقفہ رکھا ہوا ہے کہ وہ 10 دنوں تک ایران پر کوئی سنگین قسم کا پاور پلانٹس پہ حملہ نہیں کرے گا، اب اسرائیل اور امریکہ کی دونوں جو ایئر فورسز ہیں وہ مل کر ایران کے پاور پلانٹس، انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل بیسز کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور ایران کا اس لحاظ سے کافی نقصان ہے۔ جواباً ایران بھی یہی حملے اسرائیل کے اوپر کر رہا ہے، اور خطے میں جو امریکی بیسز ہیں ان کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ تو یہ جنگ اب وار آف ایٹریشن میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی دوران وال اسٹریٹ نے اپنے ذرائع کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ زمین پر فوج براہ راست نہیں اتارے گا، کسی علاقے پر شاید فی الحال قبضہ نہ کرے، لیکن وہ ایسی فوج بھیج رہی ہیں وہاں سے، جن کو ڈسپیچ کر دیا ہوا ہے، جو ایران میں چھاپہ مار دستوں کی طرح کام کریں گے۔ میں نے پیرا ٹروپس جائیں گے وہاں پہ، کسی زمین پہ قبضہ نہیں کریں گے، بلکہ کوئی کارروائی کریں گے، تباہی پھیلائیں گے، اور تباہی پھیلا کے ہیلی کاپٹرز پہ بیٹھ کے واپس آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی ایک ریکی بھی وہ کر رہے ہیں اور حملے بھی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو امریکہ کے جو وزیر دفاع ہے پیٹ ہیگسیتھ، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کہا ہے کہ امریکہ کے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے ہرمز کے ارد گھوم پھر سکتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایران کا جو دفاعی نظام ہے امریکہ کے ہیلی کاپٹرز کو روکنے کا یا کسی بھی حملے کا، وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو ماہرین ہیں وہ وارن کر رہے ہیں بار بار، اور خاص طور پہ ایران کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تب یہ جنگ ایک قسم کی بڑی نئی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق پینٹاگون یعنی امریکی وزارت دفاع اب اسلامی جمہوریہ ایران میں، وہ کہتے ہیں نا کہ فٹ آن گراؤنڈ سولجرز جانے ہیں، زمین پہ قدم رکھنا ہے انہوں نے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی ایلیٹ ایئر بورن یونٹس یعنی جو ہوا سے پیراشوٹ ٹروپرز ہوتے ہیں وہ اتارے جائیں گے وہاں پہ، اور یہ خاص دستے تعینات کرنے پر غور ہو رہا ہے اور ان کو بھیجا بھی جا رہا ہے۔ لیکن تجربہ کار جو بھی ملٹری اور انٹیلیجنس کے جو اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ بڑھتا ہوا جو اس قسم کا جو حملہ ہے، اور وہ وارننگ دے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ نئی مہم جوئی کسی تیز رفتار فتح پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ایسی تباہ کن شکست ثابت ہوگی جو تاریخ کی سب سے بڑی فوجی ناکامیوں میں یاد تازہ کر دے گی تمہاری۔ تو اس سنگین صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے برینڈن جے ویکرٹ کے تجزیے کو دیکھنا ہوگا، جو کہ ایک نامور فوجی تجزیہ کار ہے اور کئی اہم کتابوں کے مصنف ہیں، اور وہ واشنگٹن کی روایتی فوجی مہم جوئیوں پر گہری تنقید کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تو برینڈن ویکرٹ نے حالیہ بریفنگ میں ان تمام کوششوں کو سراسر پاگل پن قرار دیا ہے، اور ایک ایسی سوچ پیش کی ہے جس کے مطابق امریکی زمینی دستوں کی یہ منتقلی تعیناتی جو یہ امریکہ کو درست سے کیلیپول یعنی کیلیپول 2.0 کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے،
جو کہ جنگ عظیم کی اس ناکام مہم کا حوالہ ہے جس میں ساحل پر اترنے والے برطانوی دستوں کو بدترین شکست اور ذلت آمیز واپسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کی حالیہ منصوبہ بندی کا مرکز 82 ایئر بورن، جو کہ امریکی فوج کا وہ اہم ترین حصہ ہے جو 18 گھنٹے کے اندر دنیا کے کسی بھی کونے میں 3000 فوجی اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے منصوبہ سازوں کا خیال ہے کہ اس تیز رفتار اور ہلکی طاقت کو استعمال کر کے ایران کے ساحل پر کسی بھی جگہ پر ایک اسٹریٹجک جزیرے جیسے کہ خارگ ہے، یہاں پر کہیں جا کے قبضہ کیا جا سکتا ہے، یا آپ نے ہرمز پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایران کا تیل کی برآمدات کا سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ برینڈن وکرٹ بتاتے ہیں کہ اس مہم کا اصل مقصد سمندری کنٹرول یعنی سی کنٹرول حاصل کرنا ہے، تاکہ وہاں میزائل نصب کر کے آبنائے ہرمز میں ایران کی مداخلت کو روکا جا سکے۔ لیکن وہ اسے ایک دیوانگی قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ اس ماحول کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے، اور یہاں اس کے دستوں کا مقابلہ کسی روایتی فوج سے نہیں ہوگا بلکہ ایک جدید ٹیکنالوجی کے جال سے ہوگا۔ وہ ٹریپ میں پھنس جائے گا جہاں ڈرونز اور میزائلوں کی بارش ہوگی۔ تو امریکی جو ڈی آئی ہے یعنی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان سے جو استعفیٰ دینے والے جو سابق انٹیلیجنس تجزیہ کار ان کے ہیریسن مین، وہ بھی اس خیال کی تائید کرتے ہیں، اور وہ ان زمینی کارروائیوں کو خودکش مشن یعنی سوئسائڈ مشن قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کسی واضح مقصد کے بغیر بمباری کر رہا ہے، اور جو زمینی دستے ہیں وہ بھیجنا ایران کو وہ قیمتی امریکی اہداف فراہم کرنے کے برابر ہے جن کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا ہے۔ تو ہیریسن مین کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی وہاں پھنس جائیں گے اور ایران کے پاس موجود مختصر فاصلے کے میزائلوں اور ڈرونز کا وہ آسانی سے شکار بنیں گے۔ وہ کلنگ زون میں جا رہے ہیں، کیونکہ ایران نے 40 سال سے اپنا دفاعی جو اسٹرکچر کھڑا کیا ہے وہ اسی زمینی حملے کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جسے میزائل سٹی یعنی جو زیر زمین ان کی میزائلوں کا شہر کہا جاتا ہے، وہ وہاں اسی لیے تیار کیا گیا ہے کہ یہ زمینی کارروائی کریں گے، ان کو تو توقع ہے، لہذا اس کی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو برینڈن وکرٹ بھی اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کو وہاں تپتے ہوئے صحرا کے بجائے ہزاروں خودکش ڈرونز یعنی شاہد ڈرونز جو ہیں اور ہائپرسونک میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا کوئی توڑ پینٹاگون کے پاس فی الحال موجود نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ایران نے جو جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے اس میں جتنے میزائلز بنا ہوئے ہیں وہ زیادہ تر شارٹ رینج کے میزائل ہیں جو لاکھوں کے قریب بنتے ہیں، لانگ رینج کے ہیں جو چند ہزاروں میں بنتے ہیں، لیکن شارٹ رینج کے جو کہ بنیادی طور پر جب پہلے جنگ کا تصور تھا وہ یہی تھا کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں ہوگی، امریکہ کے ساتھ ہوگی، امریکہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا، ایران کے کسی حصے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے شارٹ رینج میزائلز بہت بڑی تعداد میں بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا ہدف ہی جو تھے پہلے ہی سے 20-30 سال پرانے عرصے سے میں بتا رہا ہوں، ان کا ہدف ہی امریکی بیسس سے جو اس خطے میں ہے۔ تو یہ سب کے سب ایرانی میزائلوں کے لیے جو امریکی اڈے ہیں یہ سٹنگ ڈکس ہیں۔ امریکی فوج کے ریٹائرڈ کرنل ڈگلس میکگراگر، جو کہ امریکی فوجی مداخلتوں کے سخت ناقد ہیں، وہ واشنگٹن کی اس سوچ کو انسٹیٹیوشنل نارسزم قرار دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے خود کی محبت، نرگسیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس کی طاقت ہر جغرافیہ میں ناقابل شکست ہے۔ تو کرنل میکگراگر وارننگ دیتے ہیں کہ ایرانی سرزمین پر اترنا ایک ایسی علاقائی آگ کو بھڑکائے گی جس میں ترکی اور دیگر پڑوسی ممالک بھی شامل ہو جائیں گے، اور یہ گلوبل اکانومی کی مکمل تباہی کا سبب بنے گی، کیونکہ اتنی بڑی جب شکست ہوگی فوجی تو جو عالمی معیشت کا، گلوبل اکانومی کا جو امریکہ کی فوجی اور ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں پر جو اعتماد ہے وہ بڑی بری طرح مجروح ہوگا، اور پھر وہ یہ دیکھ لیں گے کہ اب امریکہ جو ہے شکست کی طرف جا رہا ہے، شک نہیں رہے گا، پھر یقین ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ امریکی جو ملٹری بیسز ہیں اتنے بڑے جانی نقصان کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایرانی حملوں کے سامنے امریکہ کے اربوں ڈالر کی مالیت کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں اور تباہ کن جو بحری جہاز ہیں، ان کے ڈسٹرائرز جو ہیں، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے نظر آئیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ واشنگٹن کے پاس جو پالیسی ساز ہیں وہ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں کہ ایرانی ڈیفنس سسٹم جو ہے اب پہلے جیسا نہیں ہے،
اب وہ کہیں زیادہ مہلک اور جدید ہو چکا ہوا ہے۔ ایک اور دفاعی تجزیہ کار ہے امریکائی کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ڈینیل ڈیوس، وہ اپنے تجزیاتی پروگرام ڈیپ ڈائیو میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ امریکہ عراق اور افغانستان کی وہی پرانی غلطیاں دہرا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فضائی حملے نہ تو ایران کے جوہری پروگرام کو روک سکے ہیں اور نہ ہی اس کے عزم کو کمزور کر سکے ہیں، بلکہ بمباری سے لوگوں کے اندر لڑنے کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کرنل ڈیوس زمینی فوج بھیجنے کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امریکہ کے پاس اتنے بڑے اور پہاڑی مقام پر قبضہ برقرار رکھنے کی لاجسٹک صلاحیت، یعنی جو سپلائیز ہوتی ہیں ان کا انتظام ہی نہیں ہے، اور اس طرح کا دباؤ ایران کو وہ ایٹمی ہتھیار بنانے پر مجبور کر دے گا جس سے بچنے کے لیے امریکہ یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ یعنی زمینی حملہ واپسی کے تمام راستے بند کر دے گا اور امریکہ ایک طویل عرصے تک ایسی دلدل میں دھس جائے گا جس کا کوئی اختتام پھر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو سابق میرین انٹیلیجنس آفیسر ہیں اسکاٹ ریٹر، جو اقوام متحدہ کی وہ انسپیکٹرز بھی رہیں جنہوں نے عراق میں جا کے انسپیکشن کی تھی 2002 میں اور 2003 میں، تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ عراق ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں بنا رہا ہے۔ تو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ کو پذیرائی نہیں دی امریکی حکومت نے یا برطانوی حکومت نے، اور مل کے حملہ کر دیا تھا۔ اور حملے کے بعد جب انہوں نے عراق پر قبضہ بھی کر لیا تو پتہ چلا واقعی وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں بن رہے تھے۔ تو یہی اسکاٹ ریٹر جو ہیں یا ان فضائی حملوں کو جو کہ جاری ہیں ان کو محض تماشا قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران نے ان 40 سالوں میں اسی دن کی تیاری کی ہوئی ہے جب امریکی فوج کا جو فٹ ہے، یعنی فٹ آن سولجر، جو زمین پر پڑے گا آ کے یا ایران پر اتنی وہ بمباری کریں گے، تو ان کا کہنا ہے کہ ایران نے اس سب کے لیے پہلے سے تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اسکاٹ ریٹر کے مطابق زمینی حملہ امریکہ کی ایک ایسی فیصلہ کن شکست پر ختم ہوگا جو مشرق وسطی میں امریکی اثر و رسوخ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی، اور دنیا کی طاقت کا جو توازن ہے، بیلنس آف پاور ہے، وہ مستقل طور پر بدل جائے گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ امریکی قیادت ایرانیوں کی اسٹریٹجکس جو کلچر ہے اور اپنی جو ان کی اٹانومی ہے، آزادی ہے، خود مختاری ہے، اس کے لیے جان دینے کے عزم کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے یہ۔ تو اس جو ملٹری اسٹریٹجی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کی مدد پر منحصر ہے۔ لیکن برینڈن وکرٹ بتاتے ہیں کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے یا نیول پاور جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ وہ جیرالڈ فورڈ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، جو حالیہ حملوں کے بعد مرمت کے لیے واپس چلا گیا ہے، اور امریکہ کے پاس ان جہازوں کی فوری مرمت کے لیے مطلوبہ کارخانے یعنی شپ یارڈ جو ہیں وہ دستیاب ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ اب سنا گیا کہ یونان کی کسی بندرگاہ پہ واپس گیا ہے تو وہاں انتظام نہیں ہے کہ اس کی ریپیئر ہو سکے گی، تو بس یوں ہی سمجھیے کہ امریکہ کے جتنا بھی نیول فلیٹ ہے جو اس مڈل ایسٹ میں یا گلف کے آس پاس یا انڈین اوشن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سٹنگ ڈکس ہیں جو مطلب سستے ایرانی ڈرونز اور ان کے میزائلوں کا شکار بنیں گی۔ تو ان تمام وارننگز کے باوجود پینٹاگون کے کچھ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اب بھی زمینی حملے کی حمایت کر رہے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ٹرمپ جیسے انسان کو کنونس تو کرنا چاہتے ہی نہیں، نہ وہ قابل ہے کہ اپنے صدر کے ساتھ پروفیشنل لیول پہ بات کریں، ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ بات کریں، کیونکہ یہ اب پینٹاگون ایسے جرنیلوں کے پاس چلا گیا ہوا ہے جو انسٹیٹیوشنل انرشیا کا شکار ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو خوش کرنا ہے، جنگ لڑی جائے یا نہ لڑی جائے، جیتی جائے یا نہ جیتی جا سکے، بس ٹرمپ کو خوش رکھنا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف فضائی طاقت سے حکومت تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے، نہ ہی زمین کے نیچے گہرائی میں بنے ایٹم بم کے جو مراکز ہیں ایران کے، جیسے کہ فردو میں ہے یا نتانز میں، ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کا وہاں اترنا ایرانیوں کے حوصلے پست کر دے گا اور دنیا کو ایک ایسی تصویر دکھائی جا سکے گی کہ جس میں امریکہ فاتح نظر آئے گا، لیکن آزاد تجزیہ کار اسے ایک خودکش دیوانگی قرار دیتے ہیں۔ ایک ناکام زمینی حملہ نہ صرف فوجی تباہی ہوگی بلکہ گلوبل اکانومی کے لیے بھی ایک موت کا پیغام ہوگا، کیونکہ اس سے آبنائے ہرمز یعنی دنیا کی یہ سب سے اہم آبی گزرگاہ ہے، یہ مستقل طور پر ایران کے کنٹرول میں چلی جائے گی اور شاید کافی عرصے تک بند رہے، جس سے تیل کی قیمتیں $90 سے بڑھ کر $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور اب جتنی بھی دنیا کی کمپنیاں ہیں جو دیکھ رہی ہیں جنگ کے حالات
اور جو امریکہ کی ہٹ درمی، بلکہ ٹرمپ اور ٹرمپ کی جو کیا کہہ لیں کلک جو ہے، ان کی جو ہٹ درمی، اس سے دیکھ رہی کہ امریکہ اب صحیح فیصلے نہیں کر رہا ہے اور یہ جنگ رکوانے کا طریقہ نظر ہی نہیں آ رہا انہیں. تو وہ دیکھ رہے جب ڈالر کی اتنی قیمت چلی جائے گی تو اس سے پوری دنیا کی سپلائی چین، یعنی سپلائیز جتنی بھی ہوتی ہیں، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور عالمی سطح پر مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے. ڈالر کی وہ تباہی آئے گی کہ جس کے بعد پھر ڈالر سنبھل نہیں سکے گا. تو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا بحران بنتا جا رہا ہے. سب سے بھیانک پہلو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہے. تو برینڈن وکرٹ کا خیال ہے کہ اگر امریکی دستے وہاں پھنس گئے یا ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تو سیاسی دباؤ کی وجہ سے ایٹمی ہتھیاروں کی طرف رجحان بڑھے گا، اور خاص طور پر نیتن یاہو جو اس وقت برلن 1945 والی انتہا پسندانہ سوچ کے حامل ہے، یعنی جس وقت ہٹلر کی حالت ہو گئی تھی کہ وہ صورتحال میں ایٹمی ہتھیار جو ہے نیوکلیر ہیمر جس کو کہیں گے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح ہٹلر سوچ رہا تھا. تو کیونکہ ان کے نزدیک اب بقا کا یہی ایک راستہ بچا ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام بڑے تجزیہ کار اس بات پر متفق ہے کہ زمینی فوج بھیجنے کی جو پالیسی ہے، اسٹریٹجی جو ہے، یہ سراسر ناکامی کی ضمانت ہے اور یہ امریکہ کی جو اسٹریٹجک تباہی ہے اس کا سبب بنے گی، جس میں امریکی فوج کا وقار، اس کے ایسیٹس اور اس کی جو مشرق وسطیٰ میں اس کی موجودگی وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتی ہے. اور ایران اسی کا ہی انتظار کر رہا ہے، کیونکہ ایران کا ایک ڈیمانڈ جو اس کی شرائط میں وہ یہ ہے کہ اس خطے سے امریکی ملٹری بیسز نکل جائیں. تو یہی وجہ کہ ماہرین جو ہے وہ کیری پولی کا جو واقعہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ایسی پائی ہوئی امریکی فوجیوں کی زمین پر اترنے کے بعد تو شاید یہ ایک ایٹمی جنگ کی طرف حالات کو لے جائے. امریکی فوج کے اندرونی حلقوں میں اس وقت شدید سمجھے کہ تشویش ہے کہ جنگ جاری ہے. ایک طرف وہ جرنیل ہیں جو اپنے پرانے نقشوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جونیئر افسران اور تجزیہ کار ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ جدید جنگ کا نقشہ بدل چکا ہوا ہے، جہاں ایک سستا ڈرون کروڑوں ڈالر کے ٹینک کو تباہ کر سکتا ہے اور کئی 100 کروڑ کے قریب چیزوں کو وہ ایک ڈرون یا ایک میزائل جو ہے، ریڈار کو دیکھیے 1.1 بلین ڈالرز کا ریڈار جو العدید میں جو تباہ ہوا ہے، وہ چند ہزار ڈرونز کے یا 1 لاکھ 2 لاکھ کے میزائل سے ہٹ ہوا ہے. تو وہاں 3,000 فوجیوں کا ایران میں اترنا یا 10,000 فوجیوں کا، امریکی فوجیوں کا ایران میں اترنا جو ہے وہ کسی بھی طور پر عقل مندی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایران نے امریکہ کے ملٹری بیسز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور اس حالت میں امریکی فوجی اترتے ہیں ایران میں، فٹ آن گراؤنڈ اگر رکھتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا. اگر ان امریکی پالیسی میکر جو آج کل ایران کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عراق جیسے واقعات یہاں بھی ہو جائیں گے تو ان کو صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عراق پر چڑھائی کے وقت 2003 میں 2 لاکھ فوج جمع کی گئی تھی. یہاں پر اب تک کل 40,000 فوج تھی اور وہ 50 ہو گئی ہے. دوسری ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ اس وقت امریکہ کے جو ملٹری بیسز ہیں وہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، لاجسٹک سپورٹ دینے کے قابل نہیں رہے ہیں. اگر متحدہ عرب امارات یہ کہہ رہا کہ وہ جنگ لڑے گا ایران کے خلاف تو 100 بسم اللہ، لیکن فٹ اینڈ سولجر جو ہے یعنی گراؤنڈ پر اگر رکھے آپ کے امریکی فوجیوں نے تو ان کا بڑا برا حال ہوگا. ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. امریکہ کے خلاف اس قسم کی جنگ کے لیے ایران 20-30 سالوں سے تیاریاں کر رہا ہے. ان کا پورا کا پورا سسٹم ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہوا ہے، جس کو آپ جو امریکہ اور اسرائیل والے بار بار کہتے ہیں ہم نے ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اڑا دیا. ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ اس طرح ہے ہی نہیں اب کہ کسی کے عمارت پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کیمپ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ زیر زمین ہے یا بکھرا ہوا ہے، لیکن ان کی فائرنگ ہو رہی، ان کے میزائل چل رہے، ان کے ڈرون چل رہے اور پریسیشن گائیڈ سسٹم کے تحت، یعنی جہاں وہ چاہ رہے نشانہ بنا کر مارے، جس طرح کہ انہوں نے امریکہ کے ایویکس سسٹم کو مارا ہے جو سعودی عرب کے پرنس سلطان ملٹری بیس پر تھا. تو ایرانی قیادت نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی بیرونی مداخلت کا جواب اپنے پورے میزائل سسٹم کے ساتھ دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ خطے میں موجود ہر امریکی فوجی اڈہ ایک بڑی بری طرح نشانہ بنے گا اور نصف سے زیادہ تو تباہ ہو چکے ہوئے ہیں.
تو اس صورت میں ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی بھی غلط فیصلہ پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے، جہاں صرف نقصان ہی نقصان ہوگا اور کوئی بھی فریق فاتح بن کر نہیں ابھرے گا۔ یہاں پر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ اس سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ آپ ہر حال میں فتح کا ایک نعرہ لگانا چاہتے ہیں، میں جیت گیا میں جیت گیا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ نیواڈا کے ڈیزرٹ میں، جو کہ امریکہ کی ریاست ہے، یا سعودی عرب کے ڈیزرٹ میں جا کے ایک ٹام کروز کے ذریعے ایک ایئر ریڈ کرے، یا اس جیسے، یا جو بھی ان کے فلموں کے جو ہیرو ہیں ان کے ذریعے، چیک نارس وغیرہ جو ہیں ان کے ذریعے جا کے ایک پوری فلم شوٹ کرے کہ امریکہ کے کمانڈوز گئے ہیں، انہوں نے جا کے ایران کے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دھماکہ کر کے داخل ہو گئے ہیں، مطلب وہ ایئر ٹروپرس اترے ہیں، انہوں نے اندر جا کے دھماکہ کیا، دھماکہ کر کے وہ ایران کی کسی جوہری تنصیبات کے اندر گئے ہیں، غار میں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے 400 کلو گرام 60% انرچڈ یورینیم جو تھا وہ اٹھایا ہے، اور اٹھا کے وہ دوبارہ ہیلی کاپٹرز میں بیٹھے اور ہیلی کاپٹرز میں بمباری کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، لڑائی دکھا کے پھر اس کو واپس لیں اور اپنی اس فلم کو چلا دیں امریکہ کے ٹیلی ویژن پہ کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے۔ اب آپ کے پاس یہی رستہ رہ گیا ہوا ہے۔ تو امریکہ میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے ڈرامے کرتے کیونکہ وہ ہیں تو تھیٹر باز، تو اب یہی رستہ ہے، باقی دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔